السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک، میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانوی حکومت نے زبردستی کی شادیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرتے ہوئے شادی کرنے کی عمر کو بڑھا کر 18 برس کر دیا ہے۔ میرج اینڈ سوشل پارٹنرشپ ایکٹ میں تبدیلی کے بعد نئے قانون کا اطلاق انگلینڈ اور ویلز میں پیر سے ہو گیا ہے، جس کے بعد 16 اور 17 برس کے لڑکے لڑکیاں والدین کی رضامندی کے باوجود بھی شادی یا سوشل پارٹنرشپ کے بندھن میں نہیں بن سکیں گے۔ قانون میں تبدیلی سے 18 برس سے کم عمر بچوں کو زبردستی شادی پر مجبور کر کے ان کا استحصال کرنا جرم ہوگا، خواہ اس کے لیے طاقت کا استعمال نہ کیا گیا ہو، اور ملوث افراد کو 7 برس تک کی سزا سنائی جا سکے گی۔ حکومت نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ قانون میں ترمیم سے جبری شادیوں سے نمٹنے میں بڑی پیش رفت ہوگی۔ جبری شادیوں کے انسداد کے لیے کام کرنے والی چیریٹی کا یہ کہنا ہے کہ اب جبری شادیوں کی نشاندہی اور رپورٹ کے حوالے سے بہتر مدد ملے گی، اور قانون میں تبدیلی زبردستی کی شادیوں سے بچ جانے والوں کے لیے بہت بڑی فتح ہے، اور یہ خطرے سے دوچار افراد کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ غیرت کے نام پر زیادتی کا شکار ہونے والوں کے لیے قائم ہیلپ لائن نے گزشتہ برس جبری شادیوں کے حوالے سے 64 افراد کی مدد کی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ تعداد متاثرین کی اصل تعداد سے بہت کم ہے۔ حکومت کے فورسڈ میرج یونٹ نے 2021 میں 18 برس سے کم عمر 118 بچوں کو جبری شادیوں کے حوالے سے مشورہ اور مدد فراہم کی ہے۔ منسٹری آف جسٹس کے مطابق جبری شادیوں کے معاملے میں لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ انگلینڈ اور ویلز میں 2018 کے اعداد و شمار اگر دیکھے جائیں تو اس کے مطابق 18 برس سے کم عمر 28 لڑکوں کے مقابلے میں 119 لڑکیوں کی شادی ہوئی۔ جسٹس ڈومینک ریاب نے کہا ہے کہ قانون توڑنے والوں کو قانون کی پوری قوت کا مقابلہ اور سامنا کرنا پڑے گا، اور کم عمر افراد کی شادی میں ملوث افراد کو 7 برس تک سزا سنائی جا سکے گی۔ اس بل کو 2021 میں کنزرویٹو رکن پارلیمنٹ پولین لیتھم نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جبری شادیوں کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے یہ اب ایک تاریخی موقع ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ جبری شادیاں بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں، اور ہم انہیں اس لعنت سے بچائیں گے۔ یہ اب بڑی اہم پیش رفت ہے۔ اس سے پہلے 16 سال کی جو عمر کو اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہ سن بلوغت تصور کی جاتی تھی۔ برطانوی قانون کے مطابق آپ لوگ شادی کر سکتے تھے، لیکن اب اس عمر کو بڑھا دیا گیا ہے، 18 برس کر دیا گیا ہے، اور اب یہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، وہ تنظیمیں جو جبری شادیوں کے خلاف کام کر رہی ہیں وہ کتنی پر امید ہیں، ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اختر گوندل صاحب نے، ماہر قانون ہیں، بہت شکریہ بیرسٹر اختر گوندل صاحب موجود ہیں۔ شفیق احمد صاحب، آپ بھی ماہر قانون ہیں، آپ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ انعام رانا صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ میں گوندل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ برطانیہ کے معاشرے کے اندر یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا، اور 16 سال کی جو عمر تھی، کیا واقعتاً لوگ اتنے میچور نہیں ہوتے کہ ان کا قوت فیصلہ ایسا ہو کہ اس کا نقصان نہ ہو انہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب۔ یہ جو نیا دی میرج اینڈ پارٹنرشپ ایکٹ 2022 آیا ہے، اٹ کیم انٹو فورس آن 27 فروری 2023۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ پہلے قانون یہ تھا کہ جو ایج لمٹ تھی وہ 18 ایئرس تھی، لیکن انڈر 18 جو تھے وہ 16 اور 17 ایئرس کے اگر کوئی میل یا فیمیل شادی کرنا چاہتے تھے تو ان کو پیرنٹل کنسنٹ لینا ہوتی تھی۔ اف دیر واز اے پیرنٹل کنسنٹ تو پھر وہ شادی ویلڈ شادی تصور کی جاتی تھی۔ لیکن جب سے پھر یہ فورس میرجز کا ایکٹ آیا تو فورس میرجز کا جو ایکٹ ہے اس میں کوارشن کو ثابت کرنا پڑتا تھا کہ اگر شادی جو ہے اس میں کوارشن کا ایلیمنٹ انوالو ہے تو وہ فورس میرج ہوگی، which is a criminal offense in the UK۔ لیکن اب UK انہوں نے جو قانون پاس کیا ہے گورنمنٹ نے، اس میں یہ ہے کہ انڈر 18 کوئی بھی جو میرج ہوگی وہ دس از ریگارڈیڈ ایز اے چائلڈ میرج، اور وہ ان لافل ہوگی، اور وہ کرمنل offense ہوگا which would carry a sentence of 7 years in this, up to 7 years in this country۔ اس میں کوارشن کو ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی انڈر 18 میرج ہے تو دیٹ از ریگارڈیڈ ایز فورسڈ میرج اور انلافل میرج۔ تو اس کے لیے یہ قانون آیا ہے۔ تو میرے خیال میں جو بچہ 16 یا 17 کا ہوتا ہے وہ اس کی ایج تو اتنی میچور نہیں ہوتی کہ وہ خود اتنا فیصلہ کر سکے، آل دو اسے پیرنٹل کانسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کو یوز کیا جاتا تھا۔ فورس میرجز اوبیسلی اس ملک میں ہمارے معاشرے میں بھی کافی ہوتی تھی۔
لیکن اب لا بن گیا, یو کانٹ ڈو دیٹ. یہ میرے خیال میں تو کچھ آئین فیصلہ ہے گورنمنٹ کا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے جو بات کی گوندل صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. شفیق صاحب, اب فورس میرجز کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ دیکھیے, یا کچھ کیسز تو ایسے بھی ہیں کہ لڑکا لڑکی مرضی سے شادی کرتے ہیں اور بعد میں جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کی, ہمیں فیملی نے فورس کیا یا کوئی اور دباؤ تھا ہم پہ. تو آپ سمجھتے ہیں یہ قانون آنے کے بعد جو فورس میرجز کا کرائیٹیریا ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی یا یہ قانون مس یوز بھی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, جو ہم فورس میرج کی بات کر رہے ہیں تو قانون تو یہ چینج ہوا ہے کہ جو انڈر 18 ہوگا, جو 16 اور 17 کے جو شادی پہلے کرتے تھے پیرنٹل کنسینٹ کی وجہ سے, تو وہ آپ نہیں کر سکیں گے. تو اس میں وہ میرے نزدیک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی بچے کی پہلے 18 سال سے کم عمر کے بچے کی کوئی پیرنٹس شادی کرواتے تھے کہ اس کو آپ اگر وہ پیرنٹ فورس کر رہے تھے تو شاید وہ شادی وہ فورسڈ میرج تھی. اب اس کا جو کرائٹیریا انہوں نے ایج کی لمٹ ہی چینج کر دی ہے, تو اب 18 سے نیچے تو وہ ایسے ہی جو شادی کوئی بھی ہوگی اس کو آپ فورس کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ ویسے ہی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی, کیونکہ وہ ایج لمٹ ہی جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہے. اب جو فورس میرج کی جو ڈیفینیشن ہے, یا ہم اس کو کنسیڈر کرنا چاہ رہے ہیں کہ فورس میرج ہے کیا, کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف وہ انڈر ایج بچے ہوں تب فورس میرج ہو سکتی ہے. وولنریبل جو ایک لفظ یوز کیا گیا, وولنریبل کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں جس کی مینٹل کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, اور کچھ بچے بہت سارے ایسے ہیں جو 30 سال کے بھی ہیں لیکن ان کا جو تھنکنگ بیہیویئر ہے وہ 15 سال کے بچے کے لیول کا ہے. سو دیٹس, اگر ان کو وہ پیرنٹس کسی شادی میں انگیج کرتے ہیں یا کوئی ان کی شادی کرتے ہیں, جو اکثر ہماری کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے پیرنٹس جو ہیں یو کے سے ان بچوں کو پاکستان لے جاتے ہیں اور وہاں سے شادیاں کرا کے لے آتے ہیں, تو دیٹ ول بی کاؤنٹ ایز اے فورسڈ میرج ایز ویل. ٹھیک ہے. اب جو کرنٹ جو ہے یہ تو ایک سیناریو یہ چینج ہوا ہے کہ ایج کی لمٹ کو انکریز کر دیا گیا ہے. ادروائز جو فورس میرج کا جو ایکٹ ہے جو وہ تو 2007 سے موجود ہے, اور اس کے زمرے میں بہت ساری جہاں پہ پروسیکیوشنز آلریڈی ہو چکی ہیں, اور میں نے خود کچھ پرسنلی کیسز بھی ایسے ڈیل کیے ہیں جو کہ اس طرح کے کیسز تھے. تو اب جو پروٹیکشن ہے ان ٹرمز آپ کے شفیق صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ شادی 16 سال کی عمر میں ہو یا 18 سال کی عمر میں ہو, اور کل کوئی عدالت میں جا کے یہ کہتا ہے کہ میری فورس میرج ہوئی ہے, اب اس فورس میرج کو اسٹیبلش کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ کن گراؤنڈز پہ اس نے اپنے کس بات پہ دلیل دینی ہے کہ یہ فورس میرج ہے, یعنی ڈٹرمن کرنا اس کو, یہ اس کے گراؤنڈز کیا ہوں گے؟ جی, بات یہ ہے کہ ایک تو جو مینٹل کیپیسٹی لیک کرتا ہے بچہ, اس کا تو پروو کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے, کیونکہ اس کی آلریڈی اپروچ وہ نہیں ہے, یا اس کی مینٹل کیپیسٹی وہ نہیں ہے, یا ڈیسیژن میکنگ پاورز وہ نہیں ہے جو اس کی ایک نارمل پرسن کی ہونی چاہیے. اس کی کوئی بھی پیرنٹس وہ شادی کرتے ہیں تو وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ یہ فورس میرج ہے. اب دوسری بات یہ آ گئی کہ اب جو ایج کی لمٹ 18 ہو گئی ہے, اور 18 سے اوپر کے بچوں کی جو بھی شادی پیرنٹس کرتے ہیں, اگر وہ بچہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ جو میرج ہے جو ہماری فورس میرج کی گئی ہے اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں, کیا وہ بچے کو جب وہ فورس کیا گیا کہ ہماری شفیق صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں, انعام رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا, اب عمر تو 16 سے 18 برس کر دی گئی ہے, لیکن فورس میرج از اسٹل دیئر. میں سوال جو شفیق صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, لیکن فورس میرج کو اس کا ایک ایبسلیوٹ کرائیٹیریا کیا ہے؟ آپ کن گراؤنڈز پہ جا کے اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ اٹ واز اے فورس میرج؟ اور یہ کیا مس یوز نہیں ہوتا یہ فورس میرج کا قانون؟ جس سے ساتھ نہیں رہنا ہوتا وہ یہ پلی لے لیتا ہوگا کل. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اب اس میں سر دیکھیں فورس میرج شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ فورس میرج کا ایکٹ پہلے سے موجود تھا. ایج کو 16 سے 18 کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اسٹیبلش ہو جائے کہ جب بچے نے یا بچی کی شادی ہوئی ہے تو وہ ذہنی طور پہ بلوغت کے اس مقام پہ تھا جہاں پہ وہ ایک فیئر اینڈ فری ڈیسیژن میکنگ کر سکتا تھا. جو آپ فرما رہے ہیں اس میں بہت سے فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی جنرل کرائیٹیریا نہیں ہے, لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس ہمیشہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ فورس میرج ہوئی ہے یا نہیں. اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ الزام ہے.
یعنی اگر کسی بچے یا بچی نے جس کی ایج 18 سے اوپر بھی چاہے ہو، وہ 22 ہو 24 ہو، لیکن اگر وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ اس کی شادی جو ہے وہ ایک فورس میرج کا نتیجہ ہے، اور وہ ظاہر ہے اس کے اندر پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے، اس نے رپورٹ کتنی جلدی کیا، سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا تھا، وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. لیکن اس میں بڑا مین فیکٹر یہی ہوتا ہے کہ آپ کا یہ الزام لگانا کہ یہ میرج فورس میرج ہے، وہی اس کی بنیاد بنتا ہے. اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، باقی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ان باقی چیزوں کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس ملک میں ہوئی یا اپنے کنٹری آف اوریجن لے جا کے کی گئی ریلیشن شپ بٹوین دا پارٹیز کو دیکھا جاتا ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ کتنی جلدی شکایت لگائی گئی ہے، یعنی کہ کئی سال گزرنے کے بعد اگر کوئی شکایت کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس شکایت کی اہمیت اتنی نہیں رہ جاتی. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اختر گوندل صاحب، مشرف صاحب کے دور میں پاکستان میں جو خلا کا قانون ہے وہ سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس قانون کا بہت بڑے پیمانے پہ مس یوز بھی ہوا، اور پاکستان کے معاشرے میں جو طلاق کی شرح ہے اس میں اضافہ ہو گیا. اب جو برطانیہ کے اندر اس بات کی تو سمجھ آتی ہے کہ 18 سال میں انسان 16 یا 17 سال کی نسبت زیادہ بالغ ہوتا ہے، لیکن جو بات ابھی آپ سے پہلے انعام رانا صاحب سے بھی جو میں نے سوال کیا تھا، آپ کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے کہ عمر 2 سال بڑھانے سے علیحدگی کی جو شرح ہے برطانیہ میں وہ کم ہو جائے گی، اور یہ فورس میرجز کے کیس کم ہو جائیں گے، اور ایسے کیسز کی بیخکنی ہوگی کیونکہ 18 سال از انف ایج؟ میرے خیال میں عباسی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو قانون ہوتا ہے جب وہ بنتا ہے تو اس کے جو پازیٹیو ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ مس یوز بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس پرسپیکٹو سے مس یوز نہیں ہوگا کہ اس میں علیحدگیاں ہوں گی، کیونکہ فورس میرج تو کرمنل افینس ہے نا. علیحدہ ہونا یا ڈیورس اپلائی کرنا اس ملک میں اس کا تو بڑا کامن سا گراؤنڈ ہے کہ اگر آپ کی میرج نہیں چل رہی ہے، اب تو وہ پہلے ڈفرینٹ گراؤنڈ تھے لیکن اب اس کا بھی لا چینج ہو گیا ہے. ایک ہی گراؤنڈ ہے کہ اگر آپ کی میرج جو ہے وہ irretrievably بریک ڈاؤن ہو گئی ہے تو دس از دا گراؤنڈ فار ڈیورس. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ دس از اے کرمنل افینس، اور اس کو پروو کرنے میں جیسے کہ انعام رانا صاحب نے کہا کہ شکایت جو ہے اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ کتنا ہے. اگر کوئی 2 سال بعد شکایت کرتا ہے تو اس کو پروو کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا، سرکمسٹانشل ایویڈنس کو دیکھا جائے گا. میرے خیال میں جو ڈفرینس ہے، کیونکہ فورس میرج کا تو آلریڈی لا ہے اس ملک میں کہ وہ کرمنل افینس ہے، لیکن اس سے پہلے جو انڈر 18 ہیں وہ شادی کر سکتے تھے ود دی کنسنٹ آف دیئر پیرنٹس، لیکن اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے. یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ چائلڈ میرجز جو ہوتی تھیں بند کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کو ایک کرمنل افینس قرار دے دیا گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فورس میرج جو ہے وہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی جو پارٹیز ہیں if they are going to enter into a marriage، ان کی ول نہیں ہے، ان کی کنسنٹ نہیں ہے، ان کو فورس کیا جا رہا ہے، اس میں کوئرشن کا ایلیمنٹ انوالو ہے، دیٹ از اے فورس میرج. لیکن کوئرشن کے ایلیمنٹ کو انوالو کرنے میں پروو کرنے میں کورٹ میں کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی میرج انڈر 18 ہے تو اٹ از ویری سمپل کہ دس از ان لافل، دس از فورس میرج بیکاز دس از انڈر 18. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا شفیق صاحب، میں گودل صاحب آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں. شفیق صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ جو ابھی تک ہم نے ڈسکشن کی ہے، ایک تو بات یہ طے ہوئی کہ 18 سال کی عمر نسبتاً 16-17 سال کے انسان زیادہ میچور ہوتا ہے. پھر اب یہ جو قانون ہے اس میں جو لوگ اس میں ملوث رہے ہیں ان کو سزا دی جائے گی، لیکن اگر لڑکا یا لڑکی، ظاہرہ کوئی ایک تو کمپلیننٹ ہوگا، تو اب کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سزا دی جا سکتی ہے، یا ان کے جو پیرنٹس ہوں گے یا سرپرست ہوں گے یا جنہوں نے نکاح کروایا یا باقی لوگ، وہی سزا اس میں کس کس کو ملے گی نئے قانون کے تحت؟ جو ڈیفیکلٹی ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز کے جو میرج میں ہیں ہسبینڈ یا وائف، اب ان کے لیے جو پرابلم اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹی، چاہے لڑکا یا لڑکی، جو فورس میرج کا وہ پارٹ ہو، اگر انہوں نے کوئی ایسا رول ادا نہیں کیا اس فورس میرج میں، تو ان کے لیے کوئی ایسی سزا نہیں ہے. اب ان ٹرمز آف کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کے لیے جو سزائیں ہیں،
اور رپورٹنگ کی جو پوزیشن ہے کہ رپورٹنگ ضروری نہیں ہے کہ جو لڑکا یا لڑکی جو میرج کا حصہ ہیں وہی رپورٹ کریں گے، کوئی تھرڈ پرسن کوئی بھی رپورٹ اس کو کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر تھرڈ پرسن کے علاوہ کوئی رپورٹ نہیں کرتا، بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کونسل کی نظر میں ویسے آ جاتی ہیں، تو کونسل اس میں یوزلی جو لوکل کونسل ہوتی ہے، جس کو ہم یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں، وہ ان میٹرز کو ٹیک اپ کرتی ہے اور وہ سیدھا ہائی کورٹ میں اسی وقت جاتے ہیں، وہ اس میرج کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں. اور جو بھی کوئی فورس میرج اگر پروو ہو جائے تو وہ کورٹ کے پاس یہ کینسل اس کو میرج کو ریووک کرنے کی پاورز ہیں، تو وہ میرج کو نل اینڈ وائڈ کرا دے. اچھا، آپ نے کہا کہ کوئی تھرڈ پرسن بھی رپورٹ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی تھرڈ پرسن رپورٹ کرتا ہے اور اس کی رپورٹ غلط ہوتی ہے اور لڑکا لڑکی اس بات سے انکار کر دیتے ہیں کہ فورس میرج نہیں تھی، تو اس پرسن کے لیے بھی کوئی سزا ہے؟ جی، اب اس میں دوسری، یہ اچھا کوشچن آپ نے ریز کیا. اگر تو یہ پروو ہو جاتا ہے کہ اس پرسن نے یہ ملیشیس جو رپورٹنگ کی ہے، یعنی کہ اس نے ٹائم ویسٹ کیا ہے، وہ ٹائم ویسٹر کے ذمرے میں اس کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. اب ایک تھرڈ پرسن جو رپورٹ کرتا ہے، جو موسٹ لائکلی کیسز ہیں جو تھرڈ پرسن رپورٹس کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جن کی ایج تو آلریڈی 18 ابو ہے، جو لڑکا یا لڑکی ہے، لیکن ان کو لوگوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ ان کی مینٹل کیپیسٹی جو تھوڑا بہت لیک کرتے ہیں، اور اس زمرے میں وہ فوراً لوکل کونسل کو یا لوکل اتھارٹی کو وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ اس بچے کو یہ مینٹل تھوڑا سا پرابلم ہے، ہمیں یہ شک ہے کہ یہ رپورٹنگ جو ہے، سوری، یہ میرج ہے، یہ فورس میرج ہے. جب یہ ورڈنگ یوز کر دی جاتی ہے تو پھر وہ ان کے لیے اتنا نہیں ہے. لیکن اگر یہ چیز پروو ہو جائے کہ وہ ملیشیس ایک رپورٹنگ ہے یا ایک غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو دے کین بی پروسیکیوٹڈ فار ویسٹنگ دا ٹائم. جی ٹھیک ہے، میں انعام رانا صاحب کی طرف بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے گوندل صاحب یہ بتائیے گا، اب ایک تو اس کا حصہ شادی ہے، دوسرا اب اس جو قانون ہے اس میں سوشل پارٹنرشپ ایکٹ ہے. برطانیہ کے اندر شادی کے علاوہ دو لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے کس نوعیت کا ریلیشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، برطانیہ میں رہنے کے لیے ایز این ان میرڈ پارٹنر لوگ رہ سکتے ہیں، یعنی شادی کے بغیر، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اگر وہ میرے خیال میں اپنے ریلیشن شپ کو رجسٹر کرواتے ہیں، وہ انڈر 18 نہیں کروا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ تو فورس میرجز کے حوالے سے ہے اور چائلڈ میرجز کے حوالے سے ہے کہ جو انڈر 18 میرجز ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ میرے خیال میں صرف انگلینڈ اور ویلز میں ہے، اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ میں نہیں ہے. اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ میں ابھی بھی یہ جو پرانا لا ہے 16 اور 17 ایئرس کا، یہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک جو بچہ ہوتا ہے 16 یا 17 ایئرس کا، اس کی جو شادی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میں اس لیے اس لا کو خوش آئند کہتا ہوں کہ جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ انہیں ارلی ایجوکیشن چھوڑنا پڑتی ہے، ان کے لیے لمیٹڈ کیریئر اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پرابلم ہوتے ہیں. میرے ساتھ میں خوش آئند ہے. صحیح، ٹھیک ہے. انعام رانا صاحب، یہ جو قانون ہے اس کا اطلاق کیا شادی کرنے والے لوگوں پہ ہی ہوگا یا جو لوگ اوپن ریلیشن میں رہ رہے ہیں اور وہ رجسٹرڈ کرواتے ہیں اس کو؟ یہ تو طے ہے کہ وہ بھی 18 سال سے کم نہیں کروا سکیں گے، لیکن کیا یہ جو فورس میرجز والا اسپیکٹ ہے وہ وہاں پہ بھی کہیں جا کے لاگو ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں آپ، یہ لیگل بائنڈنگ لیگل ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے جو کورٹ آف لا میں ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. جو آپ شاید لیون ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں. جی، لیون ریلیشن شپ از سم تھنگ ڈفرنٹ. اس میں اس کا پروسیجرز بھی ڈفرنٹ. اس میں بھی اگر آپ نے جو ہے وہ کورسو میئرز لیے ہیں یا ابیوز آف پاور کیا ہے، ابیوز آف کنٹرول کیا ہے، تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے کہ آپ اس کی بیس کے اوپر کسی کے خلاف کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ کی مرضی کے خلاف وہاں پہ رکھا گیا. لیکن جو اس قانون کے تحت ہے یہ صرف شادی کو ہی ڈیل کرتا ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا، اب جس طرح یہ ویلز میں ہے، برطانیہ میں ہے، اگر کوئی اسکاٹ لینڈ میں ابھی یہ قانون اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے،
کوئی وہاں شادی کرتا ہے اور وہ آ کے مقیم لنڈن میں ہو جاتا ہے یا کہیں اور ہو جاتا ہے, تو از اٹ فائن فار دیم؟ ہاں, کیونکہ اچھا میں اس میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت کم از کم اتنے سال پریکٹس کرتے مجھے بھی ہو گئے, میری نظر سے کم از کم انگلینڈ اینڈ ویلز میں ایسا کوئی جوڑا نہیں گزرا جس کی شادی 16 سال کی ایج میں ہوئی ہو. اسکاٹ لینڈ کی حد تک شاید, کیونکہ وہاں پر فیملی سسٹم تھوڑا سا انگلینڈ اینڈ ویلز سے ڈفرینٹ ہے, تو شاید کوئی ایسی اکا دکا مثال مل جائے. میرے خیال سے یہ اپڈیٹ ہوا ہے قانون اکارڈنگ ٹو دا ٹائم کہ ٹھیک ہے اب اس کو 18 کریں اور پیرنٹل کنٹرول جو ہے اس کو منیمائز کر دیا جائے. اس سے پہلے کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ اچھا 16 سے لے کر 18 کی ایج کے درمیان والدین کی مرضی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے. تو میرے خیال جی کوئی بہت کوئی آپ کہہ لیں کہ انقلابی تبدیلی نہیں ہے, یہ اپڈیشن ہوئی ہے قانون کی. ہاں, اس سے میرے خیال سے یہ فرق ضرور پڑے گا کہ جبری شادیوں کے درمیان جبری شادیوں کے کیسز کے اندر یہ فیکٹر بھی ایک اہم کنٹریبیوٹر بن جائے گا کہ ظاہر ہے 18 سال کی ایج میں کسی بچے یا بچی کو جبری شادی پہ مجبور کرنا شاید اتنا آسان نہیں رہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شفیق صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. اب تھوڑا سا ہم اپنی کمیونٹی کی بات کر لیتے ہیں, بالخصوص جو پاکستانی رہ رہے ہیں یا ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ برطانیہ میں رہ رہے ہیں. ایک بہت بڑا معاملہ ہم نے دیکھا ہے, بچوں کی شادیوں کو لے کے لوگ خاصے پریشان رہتے ہیں. ابھی آپ نے ہی ذکر کیا تھا کہ لوگ پاکستان آتے ہیں اور شادی کرتے ہیں. اب ایک شادی جو پاکستان میں ہوئی ہے اور پھر واپس وہ برطانیہ چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے کوئی یہ کمپلین کر دیتا ہے کہ یہ فورسفلی ہوئی ہے, تو پاکستان میں ہونے والی شادی کو بھی کیا وہاں کی عدالت کنسیڈر کرے گی, اس پہ بھی سنوائی ہوگی؟ جی فیصل صاحب, اٹس اے ویلڈ کوسچن. اور اس طرح کے ہی کیسز جو میری نظر سے گزرے ہیں اور ان میں یہی ہوا ہے کہ وہ پارٹی جو ہے نا, اگر کوئی بھی پارٹی یہاں سے یو کے میں پاکستان جا کے شادی کرتی ہے اور جب شادی کرنے کے بعد کیونکہ پاکستان سے کسی بھی پارٹی کو لانے کے لیے آپ کو ویزا پروسیس سے گزرنا ہے, تو جب آپ ویزا پروسیس سے گزرتے ہیں کہ آپ کی وہ شادی جو پاکستان والی ہے وہ ریکگنائز ہو جاتی ہے. تو وہ جب شادی وہ ریکگنائز ہو رہی ہے تو وہ آپ جب یو کے میں آ جاتے ہیں آپ کو ایز اے میرڈ کپل ہی تصور کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ میرج جو ہے ایک دوسری جورسڈکشن کی, وہ فار دا پرپز آف امیگریشن رول وہ ریکگنائز ہوئی ہے اور جو ہی آپ نے ویزا لیا ہے آپ کی میرج انڈورس ہو گئی ہے اور یہاں پہ اس کو ایز اے میرج کپل ہی لیا جائے گا. جب آپ اس کی کمپلینٹ کرتے ہیں کوئی بھی تھرڈ پارٹی یا کوئی اور انٹرسٹڈ پارٹی جو اس کو اس چیز کا نالج ہوتا ہے کہ یہ فورس میرج پاسبلٹی ہو سکتی ہے, تو کورٹ اس کو ٹیک اپ کرتی ہے اور اس کے زمرے میں جیسے میں نے پہلے بولا کہ وہ میرج کو نل اینڈ وائڈ کر سکتی ہے. اور ایک کوشچن آپ ارلی ریز کر رہے تھے اپنا رانا صاحب سے کہ اگر جو پارٹیز میرج یا سول پارٹنرشپ کے علاوہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی ہیں وہ کیا اس کے زمرے میں آ رہی ہیں, وہ اس زمرے میں تو نہیں آ رہی, لیکن ان پہ جو باقی ہمارے یہاں کے انگلینڈ اینڈ ویلز کے لا ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. اگر وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں فورسفلی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور فورسفلی ہمارے ساتھ ان کا ایک فزیکل ریلیشن شپ ہے یا ریلیشن شپ ہے, تو وہ اس کے زمرے میں وہ آلٹرنیٹو جو بھی آفینسز ہیں وہ جس طرح کے ابھی ایلیگیشن لگایا جاتا ہے وہ ان آفینسز کے اندر اس کو دیکھا جائے گا. صحیح ہے. اچھا گوندل صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ جو پاکستان میں یا جو ہمارے اس ریجن کے لوگ رہ رہے ہیں برطانیہ میں, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچیوں کی شادیاں جلد کر دی جائیں اور پھر وہ پاکستان آتے ہیں یا وہاں پہ وہ شادی کر لیتے ہیں. یہ جو جلد شادی والا فیکٹر تھا, آلدو وہ ظاہر ہے 16 سال کی عمر کو تو دیکھتے ہوں گے, تو کیا اس کو ایک جبری شادی تصور کیا جاتا تھا کہ جلد شادی کر دینا, اور اس کو بچے سمجھتے تھے کہ ان کی منشا کے خلاف ہے؟ دیکھیں, یہ جو فورس میرجز کا بیک گراؤنڈ ہے یہ زیادہ ہماری ایشین کمیونٹی میں فورس میرجز ہوتی تھیں اور یہاں سے بچوں کو پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش لے جایا جاتا تھا اور وہاں جو جیسے ہماری ٹریڈیشنل
جس کو ارینج میرجز کہتے ہیں سو کالڈ، وہ شادی کر دی جاتی تھی اور اس میں جو ون آف دا اسپاؤس ہے اس کی کانسنٹ نہیں ہوتی تھی، اس میں کوارشن کا ایلیمنٹ انوالو ہوتا تھا، اس وجہ سے فورس میرج ہوتی تھی. لیکن فورس میرج جو ہے یہ انڈر 18 ہے، یہ تو پھر اس کو چائلڈ میرج میں آ جاتی ہے نا، کہ اب جو قانون بنا ہے. تو میرے خیال میں جو ہماری کمیونٹی ہے اس میں ارلی شادیوں کے، جیسے میرے دونوں بھائیوں نے پینلسٹ نے یہ بات کی کہ میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ میری بھی پریکٹس میں نے کوئی ہارڈلی دیکھا ہے، میں نے نہیں کوئی دیکھا کہ انڈر 18 میرج جو یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے شادیوں کا وہ اوور 18 ہے، تو ایسا میں نے نہیں دیکھا. لیکن اب اگر اب بن گیا ہے تو وہ سب کے لیے بائنڈنگ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ 16 اور 17 ایئر میں تو بچے ابھی اپنی ایجوکیشن میں ہوتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ان کی جو ایج ہے وہ میچور ایج ہے جی کے لیے، کیونکہ میرجز کے لیے کافی ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو صحیح میرے ہے، خیال ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. اچھا شفیق چوہی صاحب، ایک سینیریو بلڈنگ اور بھی ہے کہ ایک شخص جس نے پاکستان میں شادی کی اور پھر اس کے بعد جا کے برطانیہ میں بھی اس نے شادی کر لی، اور وہ برطانیہ میں پاکستان والی شادی کو ریکگنائز نہیں کرواتا، لیکن جو برطانیہ میں اس کی بیگم ہے یا اسپاؤس ہے جو بھی ہے وہ یا خاوند ہے، وہ جا کے رجوع کر لیتا ہے برطانیہ میں کسی عدالت سے کہ یہ میری شادی آن نہیں کر رہا. تو اس شخص کے لیے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں برطانیہ میں؟ یہ ایک ویری ڈیفیکلٹ کوشچن ٹو آنسر. اس کا یہ ہے کہ یو کے میں جو برطانیہ میں جو لا ہے، آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. So that applies on the UK land. ٹھیک ہے. اور اب اگر دوسرا کوئی بندہ، وہ جیسے ابھی آپ نے بولا کہ سیکنڈ شادی وہ پاکستان میں اس کی موجود ہے، اور وہ جب تک کہ وہ، میرا خیال میں جو اس کا سیناریو یہ بنتا ہے کہ جب تک وہ ہوم آفس یعنی کہ اس کی انٹری کلیئرنس ویزا اپلیکیشن سبمٹ نہیں کرتا ایز اے میرڈ کپل، تو اس پہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس زمرے میں کمپلینٹ بھی کرنا چاہتے ہیں یو کے میں جو پاکستان میں کمیونٹی ہے، اور کئی لوگوں نے جا کے وہاں پہ سیکنڈ میرج یا تھرڈ میرج کی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ ان کے پاس موسٹلی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا کہ واقعی کوئی میرج بھی ہوئی ہے یا نہیں. وہاں پاکستان میں جو وربلی میرج جو اسلامک میرج ہے وہ ایک ریکگنائزڈ ہے، اور اگر ریٹن نہیں، یہاں شادی رجسٹرڈ ہوتی ہے نا شفیق صاحب. اب ایک شخص ہے جس نے شادی کی، اس نے نکاح نادرا میں رجسٹرڈ کروا دیا. اب نادرا جو ہے وہ ہوم آفس کا ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، سبسیڈری آپ کہہ لیں. تو کیا برطانوی عدالت اس کو حکومت پاکستان کی یا نادرا کے اس دستاویز کو ایکسیپٹ کرے گی؟ It would be a bit difficult to prosecute in UK for an offense of a second marriage. کیونکہ پروو کرنا جو بندہ جو جس پہ بھی یہ ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے، سو اس کے خلاف وہ میٹر کو ٹیک اپ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پروو کرنا اٹ وڈ بی اے ڈیفیکلٹ. پتہ نہیں وہ بندہ کیا اپنے ڈیفینس میں کیا کہے کہ جی ہاں میری میرج ہوئی تھی اور بعد میں ہماری وہ میرج آگے نہیں چل سکی. وی ڈونٹ نو دا کنسیکوینسز ایٹ دس اسٹیج، بٹ اٹ وڈ بی بٹ ڈیفیکلٹ. صحیح ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جو پاکستانی جو برطانیہ میں رہ رہے ہیں ان میں سے کچھ کی زندگیوں کے ساتھ ہی معاملات درپیش آئے ہیں، اور اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ان کی شادی برطانیہ میں کسی خاتون یا مرد سے ہوئی ہے. اسی پہ ہم مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اختر گوندل صاحب، اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اور جس طرح شفیق چوہی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہوگا تو مشکل، لیکن ظاہر ہے کمیونٹی ہمارا چینل اس وقت دیکھ بھی رہی ہے، بہت سے لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے خواتین و حضرات جو اس فیز سے گزر رہے ہوں گے. اور آنکھ اوجل پہاڑ اوجل انسان کی ایک فطرت ہے اختر گوندل صاحب. جب اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں، ایک شخص نے جس نے بیک ہوم آ کے شادی کر لی، پھر اس نے وہاں بھی شادی کر رکھی ہے، اور یہاں کی جو عورت ہے اس کو گلہ ہے کہ میرا خامن 4 سال سے نہیں آ رہا، 5 سال سے نہیں آ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں بطور ایک لا ایکسپرٹ بھی بتائیے
کہ قانون میں ایسے لوگوں کے لیے وہ ہیں تو اپنے تئیں مظلوم ہی کسی حد تک، ان کے لیے کیا آپشن موجود ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ ہیومینیٹیرین لیول پہ از اٹ جسٹیفائڈ؟ دیکھیں جی، اب اس میں بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو جو اسلامکلی ہے وہ تو آپ 2 شادیاں کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو آپ اگر آپ کنکرنٹلی کر رہے ہیں تو جو آپ کی پہلی بیوی ہے اس کی کانسنٹ ہونا ضروری ہے. اب اس کے بعد پاکستان میں جو لا ہے وہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بیوی جو آپ کی موجود ہے اس سے آپ اجازت لیں گے. اب اس میں پھر یہ ہوتا ہے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کیسز بہت کم آتے ہیں اور اس کو پروو کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس بیوی نے اجازت دے دی تھی. کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں. اب جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بندے نے شادی برطانیہ میں کی ہے اور دوسری شادی پاکستان میں کر لی ہے، تو اس کو برطانیہ میں تو پراسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. آلدو برطانیہ میں یہ لا ہے کہ آپ 2 شادیاں نہیں کر سکتے، ایک ہی شادی آپ کی ہوگی. مطلب جب آپ شادی کرتے ہیں تو لا از مسٹ بی فری ٹو میرج. اگر آپ کی پہلے شادی تھی تو اس سے آپ فری ہوں گے، نہیں آپ کی ڈیورس ہو. اور برطانیہ میں تو یہ کرمنل افینس ہے، لیکن پاکستان میں تو یہ کرمنل افینس ایز سچ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اینٹری کلیئرنس کی ویزا کی اپلیکیشن دی جاتی ہے تو اس میں جو اینٹری کلیئرنس آفیسر ہوتا ہے وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ یہ جو جس اسپاؤس کی اپلیکیشن آ رہی ہے یہ اس کی ویلڈ میرج ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ فری ٹو میری نہیں ہے تو وہ ویلڈ میرج نہیں ہوگی، وہ اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی. لیکن ہوم آفس بھی کوئی اس کو پراسیکیوٹ نہیں اس سینس میں کرتا. کیا برطانوی قانون ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دیتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں؟ نہیں، دنیا کے کسی خطے میں برطانیہ میں جو شادی برطانیہ کے لیے بائنڈنگ ہو. اب اگر پاکستان میں شادی ہے تو پاکستان میں تو اسلامکلی نکاح ہو جاتے ہیں نا. اسلامکلی تو ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ تو اب پھر پاکستان میں تعزیرات بھی ہیں، پاکستان میں شرعی کورٹس بھی ہیں، پاکستان میں تو ایک معاملہ ہے. لیکن بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے اس خاتون یا اس مرد کی جو برطانیہ کا نیشنل بھی ہے اور ساتھ پاکستان کا نیشنل بھی ہے. برطانیہ میں اس کو اجازت نہیں ہے دوسری شادی کی. دوسری شادی وہ لیٹ سپوز کر چکا ہے یا کر چکی ہے، اور اب اس کو ثابت کرنا بھی آپ بتا رہے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے. شفیق چوئی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہی کسی پہ یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور وہ برطانوی نیشنل بھی ہے اور برطانوی سرزمین پہ نہیں کی ہے بلکہ کسی اور ملک میں کی ہے، تو اس کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو برطانیہ سے باہر سیکنڈ میرج ہے وہ یو کے میں I don't think so that anybody will be prosecuted for that. It would be very difficult for that to be proved in terms of a second marriage which is not in the UK. اب یو کے میں بھی ایک اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میں یہ بات کرنا چاہوں گا. یو کے میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کے ایک سے زیادہ پارٹنرز موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو دا یو کے لا دے آر ناٹ رجسٹرڈ ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف. تو اس وجہ سے اپنا یو کے کا لا ان پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. تو جو بھی کوئی، جیسے آپ نے کہا ہے کہ باہر کی جو یو کے سے باہر کی جو شادی ہے، سو آئی ڈونٹ تھنک سو ول بی ایبل ٹو پروو in terms of, it's called offense of bigamy, and then it carries a sentence of up to 7 years in maximum, or either fine or both in together. The total sentence for bigamy is up to 7 years. جی بالکل ٹھیک ہے. انعام رانا صاحب کی طرف بھی آئیں گے، ان سے بھی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو معاملات ہیں اس طرح کے یہ خاصے گمبھیر ہیں اور یہ بڑے کامن ایشوز ہیں پاکستانیوں کے، اور اس تناظر میں لوگ بہت سے مسائل کا شکار بھی ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے اختر گوندل صاحب کہ اگر وہ پروسیکیوٹ وہاں نہیں ہو سکتا تو پاکستان سے اگر اس کو کوئی یہاں پروسیکیوٹ کرنا بھی چاہے تو ایک تو ہمارے ہاں دوسری شادی سے متعلق قانون اتنا سخت نہیں ہے،
اور پھر یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کو اور برطانیہ کا کوئی ایکسچینج ٹریٹی بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے تحت بھی اس کو لا سکیں. اب معاملہ سماجی سطح پہ آ جاتا ہے, سوشل سطح پہ آ جاتا ہے. تو بتائیے گا, بینگ پارٹ آف دی سوسائٹی ان یو کے اینڈ پاکستان ایز ویل, پھر ان مسائل کا حل کیا نکلتا ہے؟ کیا وہی ہمارا جو ٹریڈیشنل جرگہ سسٹم پنچایت, وہی اس میں متاثرین کو کوئی انصاف دلا سکتی ہے؟ میری تو نظر میں کوئی ایسا کیس نہیں آیا جس نے اس بات کو چیلنج کیا ہو, لیکن لیٹ سپوز کہ اس طرح کا ایشو, دس از اے ایشو بٹوین دی ٹو جورسڈکشن, اور اگر پاکستان میں بندہ شادی کرتا ہے تو برطانوی گورنمنٹ اس کو پراسیکیوٹ نہیں کر سکتی, اور اگر کوئی بندہ برطانیہ میں شادی اس کی پہلی ہے اور دوسری پاکستان میں ہے تو پاکستانی گورنمنٹ بھی اس کو پراسیکیوٹ نہیں کر سکتی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ دونوں ملکوں میں کوئی ایسی جائنٹ ٹریٹی سائن نہیں ہوئی ہے. تو معاشرتی حساب سے بھی ہر معاشرے کا اپنا اسپیکٹ ہے. اگر ہم جو اب دیکھیں نا, جو عرب معاشرہ ہے اس میں تو کامن پریکٹس, اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں آلدو ہے لیکن اتنا زیادہ ہے. پھر جو انڈین معاشرہ ہے اس میں میرے خیال میں بہت کم ہے. تو معاشرتی, میں تو اس کو معاشرتی برائی تو نہیں کہہ سکتا. نہیں, وہ تو کوئی بھی مرد دوسری 2 شادیوں کو معاشرتی برائی نہیں کہتا, بلکہ ایک سے زائد شادیوں کو. وہ تو سارے اس کو خوشائند ہی سمجھتے ہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے اینڈ پہ جائیں تو وہاں پہ خاصے معاملات جو ہیں نا وہ سیکھ پر رہتے ہیں. انعام رانا صاحب, ابھی ہم نے یہی ڈسکشن کی کہ بہت سے کیسز ایسے ہیں پاکستانی لوگوں کے جو برطانیہ میں رہ رہے ہیں, یا پاکستان میں رہنے والوں کے جو برطانوی نیشنل ہیں, کہ ان کی 2 شادیاں ہیں اور ان کا جھکاؤ ایک طرف ہو جاتا ہے. اب شفیق صاحب نے بھی بتایا, گوندل صاحب نے بھی بتایا کہ وہ شخص پاکستان میں اگر پروسیکیوٹ ہوگا بھی تو کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے, قانون اتنا سخت نہیں ہے, اور برطانیہ میں تو پروسیکیوٹ ہو نہیں سکتا, بہت مشکل ہے, اگر ہو بھی تو اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. تو معاشرتی سطح پہ پھر ایسے مسائل کا حل کیا نکلتا ہے؟ کیا جرگہ پنچایتی حل نکالتا ہے, یا ایک انسان کو پوری زندگی سیکریفائز ہی کرنا پڑتا ہے؟ ایک تو سر, اگر پاکستان میں کوئی صاحب شادی کرتے ہیں اور وہ نادرا رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو ان کی برطانیہ میں موجود بیوی کے پاس یہ لیگل رائٹ آ جائے گا کہ اس شادی کو, کیونکہ وہ اکنالج شادی, تو وہ اس شادی کو بیس بنا کے ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے. اور یہاں پر کم از کم اس کمپلینٹ کو سیریس لیا جائے گا, اس لیے کہ وہ اکنالجڈ لیگل شادی, نادرا رجسٹرڈ شادی جو. ہاں, کسی مسجد میں نکاح وکاح کیا اور رجسٹرڈ شادی نہ ہو تو وہ دیٹ اماؤنٹس ٹو لیو ان ریلیشن شپ آؤٹ آف میرج, وہ ڈفرینٹ کیس ہو جاتا ہے. دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں کہ پنچایت یا یہ وہ سسٹم, وہ تو ظاہر ہے یہاں پہ اپلائی نہیں کریں گے. دیکھیے, میرے خیال سے انسانی معاشرے نے ترقی کر کے اصول اپنایا کہ جو ہے وہ شادی ایک ہی ٹھیک ہے, کافی ہوتی ہے, یا ایک سے زائد شادیوں کی صورت میں کم از کم اس ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا. ہم اس کے لیگل لاجک میں نہیں جاتے, یا لیگل ریلیجیس لاجک میں نہیں جاتے. ریلیجیس لاجک بھی کیوں ہے وہ ایک الگ سوال آ جاتا. لیکن اس میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ ساری عمر سیکریفائز کرتا رہے گا, مجھے نہیں پتا وہ کیا سیکریفائز کر رہا ہے. بیسیکلی تو اس کو سزا ملنی چاہیے جو وہ مل رہی ہے. نہیں, میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں جو سیکریفائز کی بات کر رہا تھا. ایک شخص ایسا ہے جو پاکستان میں ہے, اس نے شادی کی, وہ پہلی یا دوسری شادی ہے اس کی, اس شخص کی وہ وائف ہے یا خامند ہے, اور اس کا جو سپاؤز ہے وہ برطانیہ میں ہے, اور ایک شادی اس کی وہاں پہ, اور اس کا جھکاؤ وہاں پہ زیادہ ہے. تو یہ جو پاکستانی ہے, جو متاثرہ شخص ہے, عورت یا مرد, یہ تو سیکریفائز ہی کرے گا نا, جب اس کو برطانیہ میں بھی یہ پروسیکیوٹ نہیں کروا سکتا. پاکستان میں تو دوسری شادی سے متعلق قانون بھی اتنا سخت نہیں ہے. میں اس تناظر میں بات کر رہا تھا. بالکل درست فرمایا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال سے اس بندے کے پاس ہمیشہ سے چھوڑنے کی آپشن تو موجود ہے, تو اس کو سیکریفائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ میں نے جیسے کی کہ اگر نادرا رجسٹرڈ شادی ہے تو اسے بیس بنا کے وہ کم از کم برطانیہ میں شکایت ضرور درج کروا سکتے ہیں, وہ سیریس لی جائے گی, کیونکہ ایک لیگل شادی اس بندے نے کی ہے اور وہ اکنالج شادی ہے. ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی اس قسم کا باہمی معاہدہ نہیں بائیلیٹرل قسم کا جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ کوئی واضح لا موجود ہے. لیکن میری لیگل ایکیومن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک رجسٹرڈ شادی جو نادرا کے ساتھ
स्पॉन्सर्ड हो उसको बुनियाद बना के अगर जो है वो यहाँ पे कंप्लेंट की जाए तो वो अपहेल्ड हो। दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि पाकिस्तान के कानून में भी दो चीज़ें हैं। नंबर एक के ऊपर अगर वहाँ पे मौजूद बीवी जो है वो पहली बीवी है, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि एक औरत वहाँ शादी करके दूसरी शादी यहाँ पे करे, तो मर्द ही ऐसी करेगा हरकत। तो जो अगर वो साहब जो हैं वो पाकिस्तान में पहली शादी करके दूसरी शादी यहाँ पे करते हैं तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है कानून तो मौजूद है, बगैर इजाज़त शादी दूसरी शादी के हवाले से उसे यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन बरतानवी कानून क्योंकि ज़्यादा सख्त है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ज़ाहिर है आपके आज के प्रोग्राम का मौजूद नहीं है, लेकिन ये शिकायत अब बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि बरतानवी मर्द जो हैं या एशियाई बरतानवी या पाकिस्तानी बरतानवी मर्द जो हैं वो करते ये हैं कि यहाँ पर अपनी हुई हुई शादी को बताते नहीं हैं या कह देते हैं अलहदगी हो चुकी है और पाकिस्तान जाके शादी कर लेते हैं, जबकि उनकी यहाँ पर डिवोर्स नहीं हुई होती है। यानी अब उस सिलसिले में जो है वो ज़ाहिर है ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इस्तेज़ाल का सामना करना पड़ता है, उनके बच्चे हो जाते हैं लेकिन उनके पास लीगल स्टेटस बरतानिया का कोई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे उन साहब की मज़ीद बीवी मौजूद होती है असल में। तो उसमें भी ये है कि फिर फ्रॉड का अंसर आ जाता है। मेरे ख्याल से अगर उसे यूज़ किया जाए तो वो भी एक आपका जो है कह सकते हैं कि एक कानूनी हल आपको मुयस्सर है कि अगर आप फ्रॉड के अंसर को बीच में डाल के पाकिस्तान में भी और बरतानिया में भी कुछ कार्रवाई की कोशिश। जी बिल्कुल ठीक है। इनाम राना साहब, शफीक चोई साहब और अख्तर गोंदल साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।